तारिक पिया मुर्शिद पिया। शब बारात में कुछ ख़ास आमाल हैं, कुछ ख़ास आमाल की ज़कातें हैं कि अगर हम उनको कर लेते हैं तो उसकी बेबहा बरकतें, उसके फ़वाइद, उसके आने वाले समरात हमें नसीब होना शुरू हो जाते हैं। कई लोग ये सवाल करते हैं कि इस रात में कोई ख़ास इबादत हो तो वो बता दी जाए, कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई ख़ास अमल की ज़कात। तो ये एक रात ऐसी है कि ये एक रात बज़ाहिर एक रात है, लेकिन अपने अंदर ये कई रातों की बरकतें, रूहानियत, फ़वाइद और समरात अपने अंदर जमा की होती है। बाकी आम रातों में आप वजीफा करते हैं तो वो एक ही रात होती है, लेकिन ये जो शब बरात की रात आ रही है, इतनी बरकतों को समेटे हुए कि ये वजीफा या अमल या ज़कात अदा करना या चिल्ला करना वो तो एक रात का होगा, लेकिन उसके समरात, उसके असरात, उसकी बरकत वो एक रात में नहीं, वो सैकड़ों रातों को अपने अंदर मोहित किए होती है कि ये एक रात के अंदर आप ढेरों ढेर बरकतों को इकट्ठा करके ले आते हैं। इस एक रात में आप मेहनत तो बहुत थोड़ी करेंगे, लेकिन जो उसका आने वाला समर है, उसके आने वाली बरकत है, उसके आने वाले नतायज है, वो आपकी मेहनत नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा होकर आपको मिलने वाले। जैसे कि जुम्मे के दिन आप नेकी तो एक करते हैं, लेकिन उसका अजर 70 गुना बढ़ाकर आपको दिया जाता है। इसी तरह ये जो शब बारात है, ये अपने अंदर रहमतों को, बरकतों को इस कदर समेटे हुए, इस बात का अंदाजा इस बात से, इस हदीस पाक से लगाएं कि हदीस पाक में आता है, मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाकर, इतने कुर्ब में आकर अपने बंदों को नवाजता है, अपने बंदों को अताएं करता है, अपने बंदों को अपनी रहमतों की सदाएं देकर उनके रहमतें अता फरमाते। इतनी बरकत वाली रात है, इतनी अजमत वाली रात है, इतनी कैफियत वाली रात है। जो दुआ करें वो कबूल है, जो अमल करें वो कबूल है, जो इबादत करें वो कबूल है। इसमें चंद आमाल अगर कोई करना चाहे तो बड़ी ही बरकतों वाली रात है। अगर कोई करना चाहे तो इस रात में हमारे सिलसिला आलिया तारिकिया का एक बेहतरीन वजीफा है, बड़ा ही बाकमाल वजीफा है, और इसे कहा जाए तो हमारे सिलसिले की ये रूह भी है, हमारे सिलसिले की जान भी है। और ये वजीफा करने वाले को बारगाह रिसालत में आप में एक खास कुर्ब मिलना शुरू होता है, खास उस पर नवाजिशात हो जाती है, उसे बारगाह रिसालत में एक अलग मकाम हासिल होना शुरू हो जाता है। इस वजीफे के करने वाले के साथ ऐसी बरकत का नुज़ूल होता है कि उसके तमाम तर मसाइल हल होना शुरू होते हैं, खास तौर पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मुफलिसी के मामलात दूर हो जाते हैं। और इस वजीफे के करने वाले को अल्लाह के महबूब आलिमुल गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाता है। अगर कोई ये अमल कर ले तो उसकी जिंदगी में नेकियों की तरफ रग़बत होना शुरू हो जाती है, गुनाहों से खुद ब खुद वो दूर होना शुरू हो जाता है। शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हमने एक बंदे को तलाश किया लेकिन हमें नहीं मिला। पूछा गया कि हज़रत कौन? कहा कि जो ये अमल करता हो और वो मुफलिस हो, लेकिन हमें नहीं मिला। ये अमल करने वाला मुफलिस रह ही नहीं सकता। बड़ी बरकत वाली रात है। और वो अमल ये है कि अगर इस रात में
کوئی سورہ توبہ کی سب سے آخری 2 آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کر آخر تک، ان 2 آیات کو 3 نشستوں میں، مغرب کے بعد 500، عشاء کے بعد 500، اور پھر تہجد کے وقت 500 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ اس کا ایک نصاب ادا ہو جائے گا، اور اس کی برکات پھر وہ اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے تمام چیزوں میں خود دیکھے گا۔ پھر روزانہ اس کو اپنے معمولات میں رکھیں، روزانہ کی 20 مرتبہ اگر یہ پڑھنا شروع کر دیں، اپنے معمولات میں رکھیں، 30 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، 40 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، پھر اس کی برکتیں دیکھے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہی دونوں آیات 500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، 92 مرتبہ مغرب، 92 مرتبہ عشاء، اور 92 مرتبہ تہجد کے وقت پہ یہ پڑھ لیں، پھر بھی اس کی برکتیں اس کو میسر ہوں گی انشاءاللہ۔ بڑا ہی مختصر سا عمل، لیکن یہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کی زندگی بدل سی جائے گی اس سے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی سختیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اور کامیابی کے بیچ میں جو بہت بڑا فاصلہ ہے وہ فاصلہ بالکل ختم ہو جائے گا، بلکہ کامیابی خود لپک کر آپ کی طرف آئے گی۔ یہ ایسی برکت والی آیات ہیں، یہ ایسی برکت والی، کمال والی آیت ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا ہے بڑی برکتیں سمیٹی اس نے، بڑا مختصر سے وقت میں آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چاہے تو اس رات میں سورہ کوثر کی زکوٰۃ مغرب کے بعد 921، عشاء کے بعد 921، اور تہجد کے وقت 922 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے تو اس سے اس کی سورہ کوثر کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے، اور سورہ کوثر بھی اس پر اپنی برکات ظاہر شروع کر دے گی۔ اسی طرح اس رات میں سورہ اخلاص 1000 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کی بھی برکتیں وہ سمیٹنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح دعائے حزب البحر اگر کوئی شخص 120 مرتبہ پڑھ لے اس کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ سورہ مزمل 120 مرتبہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ نعت علی شریف اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو 700 مغرب، عشاء اور تہجد کے ٹائم پہ پڑھ سکتا ہے، اس کا نصاب ادا ہو جائے گا، یا کوئی اگر چاہے تو 2100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو توفیق نہیں تو 7000 مرتبہ نعت علی شریف پڑھ سکتا ہے، اس سے بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جس کو جیسے آسانی ہو، ہماری طرف سے آپ کو اجازت عام ہے، اگر کوئی خصوصی اجازت لینا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس طرح چہل کاف شریف ہے، اگر کوئی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس طرح مغرب، عشاء اور تہجد ٹائم پر 111 اور 111 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا مجموعی طور پر 800 مرتبہ اس کی تعداد مکمل کر لے، یا 1100 مرتبہ چہل کاف شریف پڑھ لے، اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور پھر روزانہ جس وظیفے کی زکوٰۃ ادا کرے اس کو اپنے معمولات میں رکھے، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا انشاءاللہ۔ جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، دنیاوی معاملات، کسی دشمن کے غلبے کا خوف، نقصان کا خوف، انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت سے، اس کے کلام کی برکت سے، بزرگوں کی دی ہوئی اجازت سے یہ سب رفع ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے کلام کی تاثیر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ اپنی زندگی کے اندر ایک نمایاں مثبت چینج دیکھیں گے، اور ان اوراد و وظائف سے، ان اعمال سے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہمارے شیخ طریقت رہبر کامل صوفی باصفا صوفی طارق احمد شاہ قادری دامہ ظلہ نے جس کی اجازتیں عطا فرمائی، اور ان کی اجازتوں سے ہم نے آگے آپ کو اجازتیں عام دے رہے ہیں، آپ ایک وقت کر کے دیکھیں۔ یہ مختصر سے اعمال ہیں، اگر آپ ان کو کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ خیر و برکات کا ایک بہت بڑا حصہ اکٹھا کر لیں گے۔ آپ کو پریشانیوں سے
نجات ملنا شروع ہو جائے گی رب کے اس کلام کی برکت سے۔ نفس و شیطان روکتے ہیں، نہیں کرنے دیتے۔ یہ شیطان بھی تو اپنی ڈیوٹی پر لگا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ یہ بندہ جہنم سے نکل جائے اور اللہ کی خاص الخاص رحمت جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے؟ شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا۔ نفس تو ہمیں سستی دلاتا ہے، وہ نہیں کرنے دیتا، لیکن اگر ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہماری روحانیت میں، ہماری دینداری میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ رب العالمین کی خاص رحمتیں ہمارے تک متوجہ ہو جائیں گی۔ رب العالمین کی جو ایک روحانی مخلوقات ہیں وہ آپ کی معاون و مددگار بن جائیں گے۔ ایک نہ دکھائی دینے والی قوت آپ کے معاملات کے اندر آپ کی مددگار بن جائے گی۔ آپ کی طرف آنے والے نقصانات کے بیچ میں حائل ہو جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والے نقصانات کو آپ سے دور کر دیں گی۔ بڑے ہی مختصر اعمال ہیں یہ۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطر نکال کے دیا ہے کہ بہت بڑے پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کو ایک عطر حاصل ہوتا ہے۔ ہم جتنی آسانی سے آپ کو بتا رہے اتنی آسانی سے ہمارے بزرگوں نے ان کو لیا نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے محنتیں کی، اپنی پوری پوری زندگیاں لگائی ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے منسوب، اپنے سے نسبت رکھنے والوں کو ان کی اجازتیں دی ہیں کہ ہم نے بہت محنتیں کی اور یہ عطر ہم لے کر آئے، اور یہ عطر ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو بہت مختصر وقت لیں گے، بہت کم وقت لیں گے، لیکن ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ ہم یہ پیغام آپ تک مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، بھلائی کی نیت سے پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اس نیک پیغام کو اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، خیر خواہی مسلمین کے لیے آگے سے آگے بڑھائیں۔ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا سامان پیدا کریں۔ اس نیکی کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے، یقینی طور پر اللہ راضی ہوگا، یقینی طور پر رسول دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دل خوش ہوگا، اور اگر ناراض ہوگا تو شیطان ہوگا کہ کہیں یہ پیغام آگے نہ بڑھ جائے، کہیں کوئی اور اللہ کا بندہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لے، اس کے ذکر کو نہ کر لے، اس کے نام کو لے کر بخشش اور مغفرت کا سامان اکٹھا نہ کر لے۔ شیطان آپ کو روکے گا، لیکن اللہ آپ کے نیکی کے پیغام کو آگے بڑھانے سے یقینی طور پر آپ سے راضی ہوگا۔ آئے اس نیکی کے پیغام کو، اس نیکی کی دعوت کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔